جی کا وقت ہی بہت کم ہے، ورنہ ایسے ایسے خطیب یہاں پر موجود ہیں کہ رات بھر کا جلسہ ہو سکتا ہے۔ حضرت کہہ رہے تھے کہ ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کے سفر کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، کہ ملک الموت جب قدم کی پہنچ پر روحوں کا گھر نہیں ہے تو میری بارگاہ میں کیسے لاؤ گے؟ اس لیے کہ معراج کی رات میں میرا مصطفیٰ مجھ سے اتنا قریب تھا کہ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، ایک یا دو کمان کی دوری پر تھا۔ اس لیے ملک الموت اب یہاں جگہ نہیں ملے گی، جس دل سے نکال کے لائے ہو اسی میں لے جا کے ڈال دو۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب بہت ہی جلد حضرت آپ کے سامنے آئیں گے، آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب وقت ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے کہ حضرت خطابت کی کرسی پر بہت جلد تشریف فرما ہوں گے۔ بس اس شعر کو سن لیجئے کہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور ہمیں یہاں سے ایک صدا کرنی ہے، ہم نے صدا کر دیا ہے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے یا گدا جانے۔ اور کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی غوث الورا کے گھر سے، تو کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی اعلیٰ حضرت کی سنہری جالی سے، تو کبھی مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے۔ کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے، کبھی اعلیٰ حضرت کی سنہری جالی سے، ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور موت تو سب کو آنی ہے، آپ لوگ مریے گا، کتنے لوگ مرنے کے لیے تیار ہے؟ باپ رے باپ، بہت کم لوگ، لیکن موت کی تلوار جو ہے نا گردن پہ لٹک رہی ہے، جس دن حکم ہوگا یہ چلے گی۔ اور روحوں کا رشتہ جب جسم سے ٹوٹے گا نا، پھر حسرت بھری نگاہوں سے دنیا کو دیکھتے رہیں گے، اور وہاں پر بس دو ہی چیز نظر آئے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ جب میت کو کفن کے اندر رکھتے ہیں، منہ چھپایا جاتا ہے، تو دو چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، یا مرنے والا جانتا ہے یا فرشتے جانتے کیا لے کے جا رہا ہے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ بتا دیں، کہیے سبحان اللہ۔ وہ دو چیزیں ہیں اس کے عمل، ایک نیکی ہے ایک برائی ہے، اچھا عمل کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، برا عمل کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے۔ مرنے والا مر چکا ہے، کفن کے اندر منہ چھپایا ہے، اب اس کو دکھائی دیتا ہے یہ دنیا چھوٹ رہی ہے، دولت چھوٹ رہی ہے، رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں، گھر والے چھوٹ رہے ہیں، خاندان کے لوگ دم توڑ رہے ہیں، لیکن آج کوئی مددگار نہیں ہے، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اب ہمارا عمل ہی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت بڑی حسرت سے وہ دیکھتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں رہ کر کے اچھا عمل کیے ہوئے ہوتے اور گناہوں سے بچ جاتے تو میرے ساتھ صرف نیکی ہی نیکی ہوتی۔ یہ تو کفن کے اندر نیکی بھی ہے برائی بھی ہے، یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عمل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ زندہ ہیں تو بھی آپ کے ساتھ میں ہے، مر جائیں گے تو بھی ساتھ میں ہے، کفن کے اندر چھپ جائیں گے تو بھی ساتھ میں ہے، قبر کی دنیا میں پہنچیں گے عمل ساتھ میں ہے، میدان حشر میں اٹھیں گے قیامت کا دین ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، عمل ساتھ ہوگا۔ اللہ کا کرم اگر ہوا تو جنت میں پہنچیں گے، عمل وہاں بھی ساتھ رہے گا، اور اگر عمل گڑبڑ ہوا،
नेकी पास में नहीं है, बदी पास में है कि किसी को गाली दिया, किसी की चुगली किया, किसी की गिबत किया, किसी की जमीन हड़पा, किसी को मारा, किसी को पीटा। ऐसे बदअमल लोग जब कब्र में जाते हैं, कब्र में भी सजा है, मैदान माशर में पहुंचते हैं, मैदान माशर में भी सजा है। और अगर ईमान सलामत नहीं है तो दोज़ख में पहुंचेगा, वहां भी उसका अमल वो साथ दे रहा है। वो बदअमल कहते हैं तूने दुनिया में बड़े आसानी से किया था, ले अब मैं सजा तेरे लिए बनी हूं। तो अमल कौन सा कीजिएगा? नेक अमल कीजिए, अच्छा अमल कीजिए, सवाब कमाइए, हर जगह नेकी की दावत दीजिए, नेक काम कीजिए, ताकि कफन के अंदर मुंह छुपेगा, आपकी नेकी कहेगी घबराता क्यों है, साथ में मैं हूं, आगे बढ़, साथ में मैं हूं। तो नेकी कमाइए कि मौत सबको आनी है, मरना सबको है, कि काम तो ऐसा कर गुजरना, नबी की उल्फत में मरना, लोग देखेंगे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, काम तो इतना कर गुजरना, नबी की मोहब्बत में मरना, लोग देखेंगे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। इन्हीं शेर के साथ हजरत अल्लामा हाफिज बशीर साहब के दरबार में मैं दस्तक दे रहा हूं कि हजरत अब आइए, बेचैनी की घड़ी अब खत्म होने वाली है, आप आइए कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होइए, इसलिए कि सामईन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी इंतजार की घड़ी को आप खत्म कीजिए। एक बार जोरदार अंदाज से कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तकरीर करेंगे, आप लोगों को जहां अच्छा लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कीजिए, मन में पढ़ा कीजिए, कुछ जोर जोर से भी पढ़िएगा। आइए हजरत। अच्छा इधर मेंबर नूर पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,